رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، اور ہم نے اپنا ایک ٹارگٹ بھی رکھا تھا کہ انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کثرت کے ساتھ اس مہینے میں استغفار کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واسع المغفرہ ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے توبہ کر لیں وہ انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، اور وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے تو تیرا رب بڑا بخشش والا ہے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور جن کا تذکرہ آپ قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو جو بڑے گناہوں سے جیسے جوا ہے، شراب ہے، زنا ہے، چوری ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، شرک ہے، جو ان چیزوں سے بچیں گے تو چھوٹی غلطیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دے گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی پچھلے 11 مہینوں کے جو گناہ ہیں وہ اس مہینے میں صاف ہو سکتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، جیسے جھوٹ، چغلی، غیبت، یہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ پھر دن کا روزہ اور رات کا قیام بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ دار مرد اور عورت کے لیے بخشش کا وعدہ ہے۔ والصائمین والصائمات، قرآن مجید میں آتا ہے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اس آیت کے آخر میں آتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ جو شخص رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو وہ بد نصیب ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا آمین آمین آمین۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ آپ کہیے آمین، تو میں نے کہا آمین۔ تو آپ دیکھیے کہ دعا مانگنے والا کون ہے؟ جبریل، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ایک طرح سے بد دعا ہے اس شخص کے خلاف جو رمضان میں بھی حرام کام نہ چھوڑے، گناہ نہ چھوڑے اور توبہ استغفار نہ کرے اور اللہ سے معافی نہ مانگے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ تو اس لیے ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں۔ پھر سحری کا وقت خاص طور پر استغفار کے لیے بہت مناسب وقت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی، یعنی فجر کی اذان ہو جاتی۔ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ پہلے سے دعاؤں کی لسٹ بنا کے رکھنی چاہیے۔ اگر آپ نے اپنا گول سیٹ نہیں کیا ہوا کہ کون سی دعا مانگنی ہے تو اس وقت پھر ٹائم اتنا تھوڑا ہوتا ہے، اور ویسے بھی آپ ہاف سلیپی بھی ہوتے ہیں تو بہت ایکٹیو نہیں ہوتا مائنڈ کہ سوچ کے اس وقت دعائیں مانگی جائیں۔ تو بہتر ہے کہ وہ دعائیں کہیں یا تو لکھ کے رکھی بھی ہوں، کسی اسٹکی نوٹ پہ آپ لکھ کے لگا چھوڑیں، یا کوئی کتاب آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہو، یا پھر اپنے دل میں اپنی دعاؤں کو حاضر کریں۔ اور اگر کچھ بھی یاد نہ رہے تو کثرت سے استغفار کرتے جائیں، یہ تو یاد رہے گا نا۔ اور اگر یہ بھی یاد نہ رہے تو اس کے لیے کہیں لکھ کے لگا دیں استغفار، صرف لفظ استغفار بھی کافی ہو جائے گا۔